معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبداللہ حسین کا ناول نادار لوگ، حصہ پنجم، باب نمبر 8۔ چنانچہ دن والے ریسٹ کے 1-2 گھنٹے بھی پڑھائی کی نظر ہو جاتے۔ اکیڈمی میں دن کاٹے نہ کٹتا تھا، مگر ہفتے اور مہینے یوں گزرتے تھے جیسے گھڑیاں اور گھنٹے ہوں۔ میرے اکیڈمک رزلٹ اور دیگر کارکردگی کی بنا پر تیسری ٹرم میں مجھے پلاٹن کارپول بنا دیا گیا، جس کی وجہ سے میری ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ فیلڈ کے فرائض کے علاوہ چھوٹے موٹے ڈسپلن کے معاملے بھی میرے زیر نگرانی آ گئے تھے۔ اب ہم سزائیں بھگتنے اور سزائیں دینے کے کھیل کی منزلوں سے گزر کر اصل ذمہ داریاں سنبھالنے کی حیثیت میں آ چکے تھے۔ اس تجربے سے مجھے پتہ چلا کہ ہاں یا نہ میں فیصلہ صادر کرنے کے اختیار کا بوجھ کس قدر وزن دار ہوتا ہے، یہاں تک کہ بعض دفعہ مجھے اپنی تمام تر ٹریننگ اور اصولوں سے بارضا منحرف ہونا پڑتا ہے۔ ایک بار ایک شارٹ سروس کمیشن والے لڑکے کا، جنہیں ہم آپس میں شارٹیے کہتے تھے، کیس آ گیا، جس نے ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹنگ کی ٹریننگ کے دوران اپنی بیونٹ گم کر دی تھی۔ ہتھیار گم کرنا ایک مس ڈیمس تصور کیا جاتا ہے۔ اس لڑکے کے ساتھ میری ہمدردی کچھ اس وجہ سے بھی تھی کہ اپنی جسمانی ساخت کے باعث جو بھاری کولوں، نمایاں تھنوں اور لچکدار چال والی تھی، اسے عرف عام میں زنخہ کہا جاتا تھا اور شدید قسم کی کھچائی کا نشانہ بنا رہتا تھا، مگر دماغی طور پر یہ لڑکا انتہائی ذہین تھا۔ جب وہ میرے پاس آیا تو قاعدے سے میں نے اسے مطلع کر دیا کہ ہتھیار گم کرنا ایک اہم معاملہ تھا اور انکوائری کے بغیر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جب میں نے دوبارہ اس کی شکل دیکھی تو ایک لہجے کے لیے پریشان ہو گیا۔ اس کا رنگ سرسوں کی مانند زرد اور آنکھوں میں حیوانی وحشت کا اثر تھا۔ سر، مجھے نکال دیا جائے گا، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا۔ خوف کی وجہ سے وہ انگریزی میں بات کرنا بھی بھول گیا تھا۔ "You will not be thrown out" میں نے کہا، "only punished." "No sir" وہ نفی میں سر ہلا کر بولا۔ "I will be thrown out. I will be destroyed." اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کانپ رہا تھا۔ "All right" میں نے اس کی حالت دیکھ کر کہا، "Wait. I come from a poor family sir. Wait. میں نے جلدی سے فیصلہ کیا کہ کسی نہ کسی طرح اسے بچانا ہی پڑے گا، ورنہ وہ نفسیاتی طور پر تباہ ہو جائے گا۔ ایک ہی طریقہ تھا کہ میں جھوٹ بول کر ذمہ داری اپنے سر لے لوں۔ میں نے پلاٹون سارجنٹ کے پاس جا کر سارا معاملہ صاف صاف بتا دیا۔ اس نے مجھے نتائج کے بارے میں خبردار کیا، مگر میں نے اسے قائل کر لیا کہ میں ساری ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ جب پلاٹون کمانڈر کے سامنے پیشی ہوئی تو میں اپنی سٹوری بنا چکا تھا۔ کیپٹن اسد اللہ پلاٹون کمانڈر کو میں نے بیان دیا کہ کیڈٹ نواز ہو کر ہینڈ ٹو ہینڈ ایکسرسائز سے واپس آ رہا تھا تو میں اس کی بیونٹ اتار کر اس کا معائنہ کرنے لگا۔ دیکھتے دیکھتے بیونٹ میرے ہاتھ سے پھسل کر کھڈ میں جا گری۔ میں نے رسوں کی مدد سے لڑکے کھڈ میں اتارے، مگر بیونٹ نہ مل سکی۔ کیپٹن اسد اللہ نے مجھ سے چند مزید سوالات کیے، پھر بولا، "I can relegate you." وہ کڑی نظروں سے مجھے دیکھنے اور سوچنے کے لیے رکا۔ "But I will let you off this time. Keep your wits about you." "And" وہ سختی سے بولا، "find the bloody weapon." معاملہ ختم ہو گیا۔ ہم گمشدہ بیونٹ کو بھول چکے تھے کہ 4-5 ماہ کے بعد ایک روز ایک NCO اسے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے آیا۔ پتہ چلا کہ بیونٹ ڈمی کے پیٹ میں گھاس پھوس، روئی اور مرغابی کے پیروں کے اندر ہی پھنس کر رہ گئی تھی، اور کیڈٹ کو غالباً ہینڈ ٹو ہینڈ کی ہاؤ اور جوش و خروش میں دیر تک اس کی خبر ہی نہ ہوئی تھی۔ اتفاق سے ایک اور ایکسرسائز کے دوران ایک لڑکے کی بیونٹ ڈمی کے اندر کسی لوہے سے ٹکرائی تو اسے شک ہوا اور تلاش کرنے پر گمشدہ بیونٹ نکل آئی۔ ہم نے چپکے سے بیونٹ واپس کر دی۔ اس وقت تک اسے گم کرنے والا کیڈٹ اکیڈمی سے فارغ ہو کر بھی جا چکا تھا۔ اسی طرح ایک اور موقع پر کیڈٹ حبیب اللہ ایک رات کو 12 بجے باہر سے واپس آیا تو گیٹ پر روک لیا گیا۔ یہ کیڈٹ 4 سدے کا خوش شکل پٹھان تھا اور افواہیں تھیں کہ ایک سول کے افسر کی بیوی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ گیٹ بند ہونے کے بعد باہر رہنا بڑا جرم تھا اور حبیب اللہ کے کیس کی انکوائری کے دوران یہ معاملہ ایک مورل
ٹرپیٹیوڈ کی شکل اختیار کر چکا تھا، جس کے تحت اسے سروس سے نکالا بھی جا سکتا تھا۔ میں اس وقت حبیب اللہ کا پلاٹون سارجنٹ تھا۔ مجھے 12 بجے سوتے سے اٹھا کر اطلاع دی گئی۔ میں نے جلدی سے کپڑے پہنے اور گیٹ پہ پہنچا۔ حبیب اللہ کا چہرہ نچڑا ہوا تھا۔ میں نے الگ لے جا کر اس سے پوچھا تو اس نے سچ سچ بتا دیا کہ وہ ایبٹ آباد گیا تھا اور واپسی پہ اسے دیر ہو گئی۔ معاملے کی نزاکت کے پیش نظر میں نے یہ دریافت کرنے کی ضرورت نہ سمجھی کہ وہ کیوں اور کس سلسلے میں وہاں سے دیر کر کے آیا تھا۔ حبیب اللہ کی نگاہوں میں شرمندگی تھی، مگر وہ اتنا بااصول اور اپ رائٹ قسم کا شخص تھا کہ اگر میں اس سے سوال بھی کر دیتا تو وہ ساری کہانی بیان کر دیتا جسے میں سننا نہ چاہتا تھا۔ میں نے گیٹ والوں سے کہا کہ ہمارا ایک کیڈٹ بیماری کی وجہ سے ہسپتال میں داخل تھا اور حبیب اللہ کو میں نے اس کی خبر گیری کے واسطے بھیجا تھا، جہاں پہ اسے دیر ہو گئی۔ حبیب اللہ آخر تک میرا وفادار رہا۔ میں جہاں بھی پوسٹنگ پر گیا اس نے ٹیلی فون یا خط کے ذریعے میری خیریت دریافت کی۔ وہ کمیشن پانے کے 1 سال کے اندر ہی کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر دشمن کے ساتھ ایک جھڑپ کے دوران شدید زخمی ہو گیا اور چند روز ہسپتال میں رہنے کے بعد فوت ہو گیا۔ میں اس کا فاتحہ پڑھنے کے لیے راہو والی سے، جہاں میں اس وقت پوسٹنگ پہ تھا، 4 سدا گیا تھا۔ اکیڈمی کے 2 سال گویا آنکھ جھپکتے میں گزر گئے۔ ہمارے سامنے کئی گروپ بنے اور ٹوٹے، مگر ہم 6 لڑکے جو پہلے روز اکٹھے آئے تھے سارے خدا کے فضل سے ایک ساتھ رہے۔ یوں تو 6 کے 6 آپس میں پکے دوست تھے، مگر میری قربت سب سے زیادہ شعیب کے ساتھ تھی۔ میں چھٹیوں میں 1-2 بار اس کے گھر بھی جا چکا تھا۔ یہ لوگ چھاونی کے علاقے میں رہتے تھے۔ شعیب کا باپ ریٹائرڈ بریگیڈیئر اور بلند بانگ قسم کا آدمی تھا۔ شعیب کی ایک بہن نسیمہ تھی جس نے ابھی بی اے کیا تھا اور ایم اے سائیکالوجی میں داخلے لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ پہلی بار میں گاؤں جاتے ہوئے صرف 1 گھنٹہ ان کے ہاں رکا تھا، جس کے دوران بریگیڈیئر صاحب اور شعیب کی بہن سے صرف لیک سلیک ہوئی تھی۔ دوسری بار شعیب نے اصرار کر کے مجھے 1 رات کے لیے ٹھہرا لیا۔ اس شام کو ہم کھانے کی میز پہ دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ ان کی ماں کہیں دکھائی نہ دی، نہ ہی کسی نے اس کا ذکر کیا۔ بہت بعد میں جا کر جب میں نے ان کے گھر آنا جانا شروع کر دیا، نسیمہ نے مجھے بتایا کہ ان کی ماں مری کے قریب کسی سینیٹوریم میں تھی۔ آخری ٹرم میں صلاح الدین کمپنی کے جمیل اور جمال بھی ایک طرح سے ہمارے گروپ میں شامل ہو گئے، مگر وہ بات نہ بنی جو ہم 6 کے درمیان تھی، جنہیں ہم دی اوریجنل 6 کہتے تھے۔ شعیب اور جمیل میں نمبروں کے مقابلے کی رقابت پیدا ہو گئی تھی۔ شعیب پڑھاکو ہونے کے باعث ایکڈیمک لحاظ سے آگے تھا، مگر دوسرے شعبوں میں اس کی دلچسپی صرف ڈیوٹی کی حد تک تھی، جبکہ جمیل آل راؤنڈر تھا۔ آخر میں جمیل سارڈ آف آنر کے لیے منتخب ہو گیا۔ ڈنر ہوئے، ہم باقاعدہ افسر بن گئے، وہی جی سی او اور این سی او جو ہمیں کیڑے مکوڑے سمجھ کر پاؤں تلے رونتے تھے۔ ہمارا ستارہ لگنے پر دیکھتے ہی اٹینشن ہو کر سلیوٹ کرنے لگے تھے۔ ہمارا جہاں ہی بدل چکا تھا۔ سر 7ویں آسمان پہ تھا اور پیر زمین پہ نہ ٹکتے تھے۔ یار یہ باتیں ہوتی رہیں گی، آصف نے متانت سے کہا، لیکن ایک بات ہے، آرمی نے ہمیں بندہ بنا دیا ہے۔ تمام تر سختیوں کے باوجود اکیڈمی چھوڑنے پر ہمارے دلوں میں گہری اداسی تھی۔ ہم ایک دوسرے سے جدا ہو رہے تھے۔ میں نے برقی اور آصف نے انفنٹری کے لیے اپنی ترجیح پیش کی تھی، جبکہ شرفی اور شوکت نے آرٹلری اور شعیب نے کمیونیکیشن کا انتخاب کیا تھا۔ 3-4 سال قبل اعجاز نے کھرلوں کے بیاہ کے موقع پر ایک اچھے سوتی کپڑے کی شیروانی سلوائی تھی، جو اس نے 1 مرتبہ ہی پہنی تھی۔ اعجاز کے خیال میں ہر اچھے موقع کے لیے یہ ایک موزوں لباس تھا، مگر سکینہ اور چاچا احمد اس سے اختلاف کر رہے تھے۔ بڑے بڑے جرنیل کرنیل آئیں گے، چاچا احمد کہہ رہا تھا، پرانی اچکن پہن کر جانا درست نہیں۔ ابا ٹھیک کہتا ہے، سکینہ نے کہا، کوئی پیسوں کی کمی ہے؟ سرفراز فوج کا افسر بن رہا ہے، تو اس کے باپ کی جگہ پر جا رہا ہے۔ چاچے احمد نے کہا، عزت کا معاملہ ہے۔ سکینہ نے کہا، خرچ اخراجات کی ایسے موقعوں پر پرواہ نہیں ہوتی۔ پیسے اور جدادیں کس کام کی اگر موقع محل پر خرچ نہ کی جائے؟ اعجاز چپ بیٹھا تھا۔ سارے وڈ وڈیرے کالی اچکن پہنے ہیں، اوپر مایا والی پگ کا شملہ نکال کے جا، سرفراز کا سر بھی اونچا ہوگا،
کالی اچکن بنوا لے، چاچے احمد نے کہا۔ پرانی مجھے دے دے، میرے اور باسے کے کام آئے گی۔ ابا تو چپ کر، سکینہ بولی۔ پہلے کالی اچکن بنے تو پرانی کا بھی دیکھا جائے گا۔ سب سے پہلے میرا حق پورا کرے۔ پیسے بینک میں ڈالتا جاتا ہے اور زمینیں دیکھتا رہتا ہے۔ یہ دیکھ، وہ اپنے باپ کے آگے باہیں پھیلا کر بولی، نہ گہنا نہ کپڑا، 4 دفعہ کہہ چکی ہوں، ایک کالا برقع ہی بنوا دے۔ اعجاز مسکرایا۔ اب تجھے منہ چھپانے کا خیال آیا ہے؟ منہ کون چھپاتا ہے؟ سکینہ بولی۔ نقاب تو الٹا ہی رہتا ہے، چھپنے چھپانے کی بات نہیں، عزت کی بات ہے۔ پہلے اور معاملہ تھا، مگر جب اللہ عزت دیتا ہے تو بیویاں برقع اور نوکر لے کر گھر سے نکلتی ہیں۔ جاز، چاچا احمد سوچ کر بولا، تو پینٹ کوٹ پہن کر کیوں نہیں جاتا؟ فوج کا رواج ہے، اوپر خاکی ٹوپ لگا لینا، ٹچ نکل آئے گا۔ اعجاز ہنس پڑا۔ خاکی ٹوپ کا رواج ختم ہو گیا ہے چاچا، تیرے اوپر سج جائے گا۔ چاچا سنجیدگی سے بولا، تیرا رنگ بھی گورا ہے، کپڑوں کی طرف تو دھیان نہیں دیتا۔ سکینہ نے کہا، میرے کپڑوں کو کیا ہے؟ اعجاز بولا، سیدھے صاف ستھرے پہنتا ہوں، بس شوشہ نہیں کرتا، اوچھے لوگوں کا کام ہے۔ شوشہ کی بات نہیں، چاچا احمد بولا، سرفراز کی عزت ہے، تیری بھی عزت ہے، تیری پوزیشن اب کوئی ہلکی ہے۔ اعجاز کی حیثیت اب بہت مضبوط ہو چکی ہے۔ میوے والا گڑ ہاتھوں ہاتھ بک رہا تھا۔ 1 سال کے اندر اس کی کھپت مقامی منڈی کی حدود پار کر چکی تھی۔ اعجاز نے 12 ایکڑ زمین نقد پر بھی اور مزید 12 ایکڑ ٹھیکے پر حاصل کر کے دوسرے سال ساری زمین میں کماد بو دیا۔ اپنا بیلنا خرید لیا تھا اور زمین پر 2 کمروں کا ڈیرا بنا لیا تھا، جہاں گل افروز خان کے علاوہ 2 مستقل ملازم رہتے تھے، اور تازہ گڑ میوے کا ذخیرہ بھی ہوتا تھا۔ چاچا احمد اسے وافر مقدار میں خشک میوے ہندوستان سے منگوا کر سپلائی کر دیتا تھا، جو اسے بازار کی نسبت کافی سستے پڑتے تھے۔ اعجاز اب اپنی منڈی کے علاوہ دوسرے شہروں کو اپنے گڑ کی لدان کرتا تھا۔ مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ شجاع آباد کی شناخت بادامی گڑ کے حوالے سے ہوتی تھی۔ اس سے اگلے سال آمدنی اس حد تک گئی کہ آدھا مربع زمین نقد پر بے کرانے اور اوپر کا خرچہ نکالنے کے بعد بھی اعجاز کے پاس بینک میں جمع کرانے کے لیے پیسے بچ رہے تھے۔ ان سب باتوں کے باوجود اعجاز کا دل اور دماغ صحیح جگہ پہ قائم تھے۔ نہ دل میں فتور آیا تھا، نہ دماغ میں غرور۔ اس کا دل اصل میں اپنے مزدوروں کے درمیان ہی اٹکا رہتا تھا۔ اس کے دل میں بیٹھی ہوئی چند باتیں تھیں جو اس کو لمحہ بھر کے لیے نہ بھولتی تھیں۔ گاؤں کی مصروفیات کے باوجود اعجاز تقریباً ہر روز وقت نکال کر شہر جاتا اور یونین کے کام کرتا تھا۔ وہاں پہ بھی اسے برابر کی کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ مشرقی شہر اور نواح کی چھوٹی بڑی مزدور تنظیموں کا باہمی ربط استوار ہونے میں کافی حد تک پیش رفت ہو چکی تھی، جس کا صحرا اعجاز کے سر تھا۔ لیبر فیڈریشن کے عہدے داروں کے ساتھ اس کا تعلق واسطہ پیدا ہو گیا تھا، اور اب وہ اندرون اور مغربی شہر اور شادرے بادامی باغ کے بڑے صنعتی علاقے تک مار کرنے کی فکر میں تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ تنظیم نے اسے باغبان پورے کے علاقے میں ایک چھوٹا سا کمرہ مہیا کر دیا تھا، جسے وہ دفتر کے طور پر استعمال کرتا اور وہیں سے ضروری خط و کتابت کیا کرتا تھا۔ اب اسے ایک سیٹ میسر آ گئی تھی، جسے وہ اپنی کاروباری ترقی سے بھی زیادہ بڑی کامیابی تصور کرتا تھا۔ ان حالات نے اس کے مزاج کے اندر مزید لچک اور دنیا داری کا رویہ پیدا کر دیا تھا، یہاں تک کہ 2 بار وہ ملک جہانگیر کے مسلوں کے بیچ اس کے گھر پہ جا چکا تھا۔ مزید 1.5-2 سال گزرنے کے بعد اعجاز 2 مربع سے اوپر کی اراضی کا ذاتی مالک بن چکا تھا، اور جہانگیر اب خاص طور پر اس کی سیاسی حیثیت کے پیش نظر اعجاز کے ساتھ برابری کے درجے پہ سلوک کرنے لگا تھا۔ پھاگن میں جہانگیر کے بھتیجے کا بیاہ تھا، جس میں شرکت کے لیے اس نے اعجاز کو بما لیفٹیننٹ ملک سرفراز اوان و اہل و عیال دعوت نامہ بھیجا تھا۔ اب سکینہ نے آخری وار کیا، پر کے بغیر میں جہانگیر کے گھر میں قدم بھی نہ رکھوں گی۔ ٹھیک ہے، اعجاز بولا، برقع لے دوں تو جائے گی؟ سکینہ چپ رہی۔ اب بولنا، اعجاز نے کہا۔ جائے گی، دیکھا جائے گا، پہلے برقع اور چوڑیاں تو بنے۔ اعجاز ہنسا۔ اب آگے ہی آگے بڑھتی جا رہی ہو، یہ چوڑیاں کدھر سے آ گئیں؟ اور کیا، میں کب تک موقع بہ موقع اماں کے کڑے مانگ کر باہوں کو ڈھکتی رہوں؟ تمہیں تو زمینیں خریدنے اور اللہ مارے شہر کے بکھیڑوں سے ہی منٹ نہیں ملتا۔ چوڑیاں بھی آ جائیں
تو پھر؟ اعجاز نے شرارت سے پوچھا۔ پھر کیا؟ پھر جائے گی، پھر دیکھا جائے گا۔ جنگیر کوئی لاٹ صاحب ہے؟ اعجاز ہنس پڑا۔ بہانے بنائے جا۔ کب تک بنائے گی؟ یہ میرے بہانے نہیں، تمہارے ہے، جیب کی گانٹ نہ کھولنے کے بہانے۔ اعجاز دھیان ہٹا کر منہ ہی منہ میں ہنستا رہا۔ حسن چاچے احمد کے گلے میں باہیں ڈالے اس کی پشت پہ سوار تھا۔ اوئے حسنے، اعجاز نے آواز دی، ادھر آ۔ حسن چاچے کی پشت سے اتر کر باپ کی گود میں آ بیٹھا۔ نانے کو کیوں تنگ کرتا ہے؟ اعجاز نے کہا۔ چاچا؟ بچے نے پوچھا۔ چاچا میرا ہے، اعجاز نے اس سے کہا۔ تیرا نانا ہے؟ نہیں، بچہ بولا۔ چاچا؟ اوئے تیرا نانا ہے بے وقوف۔ اعجاز اسی طرح پیار سے اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ سکینہ نے اعجاز کا دھیان ہٹا ہوا دیکھا تو چولہے میں جلتی ہوئی لکڑی کو ہلا ہلا کر چاچے کو اپنی جانب متوجہ کیا اور ہاتھ اور سر کے اشاروں سے اسے اعجاز کے ساتھ بات کرنے کو کہا۔ جاز؟ چاچا احمد بولا۔ جمیلہ کے رشتے کا معاملہ تھا، سکینہ نے بات کی ہوگی۔ ہاں، اعجاز کچھ توقف سے بولا۔ بات پکی ہو جائے تو درست ہے، چاچے نے کہا۔ لوگوں کی نظریں سنبھل جاتی ہیں۔ بات تو درست ہے چاچا، اعجاز نے کہا۔ پھر زندگی کا کیا پتہ ہے، آج ہے کل گئی۔ ایک یہ ذمہ داری نکل جائے تو میں آرام میں ہو جاؤں۔ تیری ماسی ہر وقت فکر کرتی ہے۔ درست کہتے ہو چاچا، اعجاز سکون سے بولا۔ ذمہ داری تو ہوتی ہی ہے، اوپر سے باسے کی فکر بھی ہے۔ اس کا دل نہ کھیتی میں لگتا ہے نہ کسی اور بات میں۔ میرے کام کا اسے چسکا پڑ گیا ہے۔ غلطی میری ہی ہے۔ اب میں کہتا ہوں پولیس وولس میں بھرتی ہو جائے تو ٹک جائے گا اور بچا بھی رہے گا۔ تیرا بھی اثر رسوخ ہے، سرفراز بھی اب فوج کا افسر ہو گیا ہے۔ آج کل فوج کا راج ہے، سارے کام آہستہ آہستہ ہو جائیں گے چاچا۔ ابھی تو سرفراز پورا افسر بھی نہیں بنا۔ اعجاز ہنس کر بولا۔ واہ، فوج کے افسر کی بات کوئی موڑ نہیں سکتا۔ بس تیری بہن کی بات پکی ہو جائے تو میری گردن سے بوجھ اتر جائے۔ اعجاز کچھ دیر خاموش بیٹھا سوچتا رہا، پھر بولا۔ چاچا جمیلہ میری بہن بھی ہے اور بیٹی بھی۔ میری مرضی کی بات ہو تو آج ہی پکی کر دوں، مگر سرفراز اب جوان ہے، کالج کا پڑھا ہوا ہے، اپنی مرضی کا مالک ہو گیا ہے۔ ایک بار اس سے بات کر کے دیکھ لینے دو، پھر سمجھو کہ بات پکی ہو گئی۔ مرضی تو جو ہوگی تیری ہوگی جاز، ان باتوں کا قرار بڑوں ہی میں ہوتا ہے۔ چاچے احمد نے کہا۔ تیرا خیال ہے کہ ہندوستان سے آنے کے بعد تیرا رشتہ ہوا تھا؟ نہیں، سکینہ اور تو ابھی بچونگڑے تھے جب تیری بہشتن ماں نے اپنی بہن سے بات کر کے تیرا منگیوا پکا کر لیا تھا۔ سکینہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے تند دہی سے چولہا صاف کرنا شروع کر دیا۔ وہ اور زمانہ تھا چاچا، اعجاز ہنس کر بولا۔ اب وقت بدل گیا ہے، جیسے تیری مرضی۔ چاچا احمد بولا۔ اپنی لڑکیاں اپنے گھروں میں ہی لگ جائیں تو بہتر ہوتا ہے، اس سے اچھی کیا بات ہے چاچا، اعجاز نے کہا۔ چند روز کے بعد جب سرفراز گھر آیا تو چاچے احمد کا سارا ٹبر ملنے کے لیے آیا۔ چاچے احمد اور ماسی نے اسے گلے لگا کر خوش آمدید کہا۔ کیوں بھائی سرفراز؟ چاچے احمد نے پوچھا۔ جاز تیرے پاس ہونے کے جلسے پر پہنچ گیا تھا نا؟ ٹھیک ٹھاک تھا نا؟ کوئی اٹھک بیٹھک میں غلطی تو نہیں کر گیا؟ نہیں چاچا، لالے کی بڑی شان تھی، اور شان بنائی کس نے تھی؟ یہ خدا کا بندہ تو وہ لٹھے کی اچکن پہن کر جا رہا تھا۔ چاچا لٹھے کی نہیں، بڑے اچھے کپڑے کی ہے، اعجاز اس کی بات کاٹ کر بولا۔ چاچے احمد نے اعجاز کی بات کی جانب توجہ نہ دی۔ میں نے، وہ چھاتی پہ ہاتھ مار کر بولا، اور سکینہ نے اس کو کالی اچکن پہنائی۔ بالکل ٹھیک کیا چاچا، سرفراز نے کہا۔ سب لوگ لالے کے شملے کو دیکھ رہے تھے، وہ شملہ بھی میں نے اسے پہنایا تھا سرفرازے، تیری عزت کی خاطر، چاچے نے کہا۔ پھر دلچسپی سے سرفراز کی جانب جھک کر بولا۔ جرنیل کرنیل بھی دیکھ رہے تھے؟ سب لالے کو دیکھ رہے تھے، سرفراز ہنس کر بولا۔ دیکھ لے، چاچا احمد فخریہ اعجاز سے مخاطب ہوا۔ میں نہ کہتا تھا ٹش نکال کے جا، سرفراز کا سر اونچا ہوگا۔ گاؤں کا ایک ایک آدمی سرفراز سے ملنے کے لیے آیا۔ 2 دن کے بعد جب فراغت کا لمحہ آیا تو اعجاز نے بات کی۔ سرفراز کا جواب سننے سے پہلے ہی اعجاز کو محسوس ہو چکا تھا کہ اب وقت واقعتاً بدل چکا تھا۔ سرفراز جو کبھی اس کی بات کو نہ پلٹتا تھا، اب سمجھ اور سوچ کر تسلی اور حوصلے سے سر اٹھا کر جواب دیتا تھا، جیسے اس کے آگے دنیا جہاں کا وقفہ ہو اور دل میں جواب دہی کی کوئی بے تابی نہ ہو۔ ابھی تو 6 سال تک میں شادی ہی نہیں کر سکتا لالا، سرفراز نے کہا۔ کیوں؟ فوج کا قانون ہے،
یا 6 سال کی سروس مکمل ہو یا 26 سال کی عمر، اس سے پہلے نہ شادی کی اجازت ملتی ہے، نہ میرڈ رہائش، نہ الاؤنس۔ تجھے رہائش و الاؤنس کی کیا ضرورت ہے؟ اعجاز نے کہا، تیرا اپنا گھر ہے، پیسے دھیلے کا اللہ کا فضل ہے، سارا خرچہ میں کروں گا۔ سارا خرچہ کرو گے؟ سرفراز نے شرارت سے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں، اعجاز نے جواب دیا۔ سرفراز کچھ بولے بغیر مسلسل مسکراتا ہوا اسے دیکھتا رہا تو اعجاز کو اس کا مطلب کھٹک گیا۔ دیکھ سرفراز، وہ بولا، میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہے ہو۔ لوگ مجھے کنجوس آدمی سمجھتے ہیں، میں کنجوس نہیں ہوں، کفایت شار ہوں۔ آج میں چند لفظوں میں تجھے اپنی کہانی سناتا ہوں۔ اعجاز کی آواز ایک لمحے کو بھر آ گئی۔ اس نے کھانس کر گلا صاف کیا، اٹھ کر ناک سنکی اور چادر کے پلو سے منہ پونچھا۔ میں نے غربت دیکھی، ٹھیک ہے، روٹی پیٹ میں جاتی رہی ہے، مگر فاقہ کشی سے بڑی غربت کی صورتیں ہوتی ہیں۔ میں نے ہجرت اور ماں کی موت ایک ساتھ دیکھی ہے، یہ غربت کا ایک بڑا مقام ہے۔ تو خوش قسمت ہے، نہ ہجرت دیکھی نہ ماں کی خبر ہوئی۔ مزید خوش قسمت ہے کہ تیرا اور پاکستان کا اکٹھا جنم ہوا، خوشیاں منائی گئیں۔ میری عمر میں ایک سے ایک کڑا امتحان آیا ہے۔ میں تجھے بتاتا ہوں، سب سے بڑی غربت ذلت کی غربت ہوتی ہے، ناطاقتی کی غربت، زیادتی کے سامنے بے زیادتی کی غربت۔ سمجھو کہ یہ غربت کا صدر مقام ہے۔ پیٹ کا خلا کبھی نہ کبھی بھر جاتا ہے، ذلت کے داغ مرتے دم تک سینے سے نہیں اترتے۔ میں نے اپنے دل سے وعدہ کیا تھا کہ دنیا ادھر کی ادھر کرنی پڑے، مگر اب مجھے کوئی ذلیل نہیں کرے گا۔ تجھے پتہ ہے، اب میں گھر بیٹھ کر کھا کھلا سکتا ہوں، مگر میں نے غریبوں مزدوروں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چھوڑا، وہ میری عزت کا سبب ہیں۔ ساتھ اب جیب میں 4 پیسے بھی آ گئے ہیں، اونچی جگہ ہو یا نیچی، برابری کا درجہ ملتا ہے۔ میں کنجوس نہیں ہوں، ذرا سوچ سمجھ کر گانٹھ کھولتا ہوں۔ جیب میں رقم ہو تو دل میں گرمی رہتی ہے۔ 1 منٹ صبر کرو، تمہیں دکھاتا ہوں۔ اعجاز اٹھ کر گھر کے اندر گیا اور چند منٹ کے بعد واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں بینک کی کتاب پکڑی تھی۔ یہ دیکھ، وہ ورق الٹ کر دکھانے لگا۔ پھر اس نے آخری سطر پر انگلی رکھی۔ یہ رقم اس وقت جمع ہے، اس میں آدھی تیری ہے، جس وقت چاہو لے سکتے ہو۔ میرے نزدیک حسن حسین سے پہلے تیرا حق ہے۔ نہ لالا، یہ تیری کمائی ہے، ضرورت ہوئی تو مانگ کر لے لوں گا، مگر میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو چکا ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ روپے پیسے کا اللہ کا فضل ہے، تو پھر کچھ اپنے اوپر بھی خرچ کرو۔ گھر بار کی حالت کو کیا ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے۔ کہاں ٹھیک ٹھاک ہے؟ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اسی کچے مکان میں رہ رہے ہیں جو ابے نے بنایا تھا۔ آج تک صحن میں اینٹیں تک نہیں لگوائیں۔ بارش ہوتی ہے تو کیچڑ کی وجہ سے قدم نہیں اٹھتا۔ مکان پکا کراؤ، اوپر چوبارہ بنواؤ، باہر والا کمرہ گرا کر نیا بنواؤ، دروازے کھڑکیاں نئی لگواؤ، روغن سفیدی کراؤ، کچھ پتہ بھی چلے کہ اللہ کا فضل ہے۔ خالی کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اعجاز نے کہا، اینٹیں لگوا دوں گا۔ سارا مکان پکا بنواؤ۔ تم کہتے ہو آدھے پیسے میرے ہیں، میرے حصے کے سارے لگا دو۔ تیرے پیسے کو میں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، اپنے پیسے سے سب کچھ بناؤں گا۔ چلو جیسے بھی بناؤ تو صحیح۔ بنا دوں گا کرنیل صاحب، بنا دوں گا۔ سکینہ چہرے پہ مسکراہٹ لیے پرتحسین نظروں سے سرفراز کو دیکھ رہی تھی۔ سرفراز ٹھیک ہی کہتا ہے، وہ بولی، آئے گئے کی نظروں میں بھی عزت ہوتی ہے۔ تلک برادری والے آتے جاتے رہتے ہیں۔ اب تو نے چوڑیوں کے بعد مکان پر بھی سرفراز سے گٹھ جوڑ کر لیا ہے، اعجاز نے کہا۔ کیوں نہیں، سب کچھ بنا سکتے ہو۔ ابھی تو سرفراز کی بیوی کے لیے بھی کڑے اور ہار بنواؤں گی۔ بی بی، پہلے مجھے سرفرازہ کہنا تو چھوڑو۔ تو کیا اب تجھے لفٹین صاحب کہوں؟ نہیں، سرفراز ہنسا۔ سرفراز کہو، اور شادی کا ذکر 6 سال سے پہلے نہ کرو۔